کبھی کبھی میرا دل چاہتا ہے کہ نا اس قسم کی محافل جو ہے نا وہ اسٹیڈیم میں ہو، لاکھوں کا مجمع ہو، اور آپ لوگ علماء جو ہیں وہ سوالات لیں، اور آپ جیسے لوگ جو پبلک سروس کے لیے کام کرتے ہیں وہ سوالات لیں، آپ جیسے انفلوئنسرز آئیں ان سے آپ کی باتیں پوچھی جائیں، حسان جیسے لوگ موجود ہوں، اور کہیں ایک کونے میں بھی ہوں، تو بڑا مزہ آئے گا. اچھا، اس کا ریزن ہے آپ لوگ نا مجھے بھی کہیں اور الجھا دیتے ہیں. حدود کی بات ہو رہی ہے، حدود کی نا، بڑے مزے کی بات ہے، سنیے گا. حدود کی بات ہے نا. اب حدود پہ مجھے کچھ یاد آ گیا. یہ سب کیا ہے؟ یہ اے آئی کیا ہے؟ ہم نعوذ باللہ من ذالک خدا کو چیلنج کرنے نکلے. نعوذ باللہ من ذالک ایسا ہے، ہم موت کو مسخر کرنے نکلے ہیں، جبکہ اس نے کہہ دیا ہے کہ ہر ذی روح جو پیدا ہوا ہے اسے موت کا مزہ چکھنا ہے، کیونکہ وہی ازل ہے، وہی ابد ہے. ٹھیک ہے. یہ ٹائم کا جو کانسیپٹ ہے، جو چوتھی ڈائمینشن جسے ہم ٹائم کہتے ہیں، ذرا غور سے سنیے گا، میرا تو سبجیکٹ پڑھاتا ہوں میں یہ، تو سنیے گا. یہ جو ٹائم کا کانسیپٹ ہے نا، ٹائم کریٹ کیا گیا ہے اللہ کی طرف سے. جی جی بالکل. آپ کو ایک حد میں رکھنے کے لیے، کیونکہ قرآن کریم میں تو اس نے کہہ دیا ہے تم چاہو بھی تو تم زمان و مکان کی قیود سے نہیں نکل سکتے. اچھا، اور اس کا ریزن کیا ہے؟ ریزن بڑا سمپل ہے. ریزن یہ ہے کہ آپ اسپیس کو ڈسکس کر لیں، اسٹڈی کر لیں، تو آپ کو پتا چلے گا کہ 93 کھرب سال، 93 بلین لائٹ ایئرز، نوری سال. اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ اگر 3 لاکھ کلومیٹر فی سیکنڈ کی رفتار سے ٹریول کریں تو آپ کو 93 کھرب سال چاہیے اس جگہ پہنچنے میں جہاں سے روشنی آپ تک پہنچ پائی ہے. لیکن یہاں بات ختم نہیں ہوئی، بلکہ یہیں سے تو بات شروع ہو رہی ہے. آپ پہنچ ہی نہیں پائیں گے کیونکہ کائنات مسلسل پھیل رہی ہے. جب آپ وہاں پہنچیں گے 93 کھرب سال بعد، اور یہ یاد رکھیے آپ کو ٹریول کس سے کرنا ہے؟ 1,86,000 میل فی سیکنڈ. اس رفتار سے اگر زمین کے گرد چکر لگاؤ تو 1 سیکنڈ میں آپ 7.5 چکر لگائیں گے. تو ہم یہ جو باتیں کرتے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو کہہ دیا ہے، آپ کو آپ کی لمیٹیشنز بتا دی ہیں. لمٹ کیا ہے؟ جس شعور پہ ہم ناز کرتے ہیں، فخر کرتے ہیں کہ شعور میرے پاس آ گیا، میں سائنسدان بن گیا، میں یہ بن گیا، میں وہ بن گیا، میں ایسا ہو گیا، میں ویسا ہو گیا. اس شعور ایک سانس کا محتاج ہے. سانس ختم ہوتے ہی شعور ختم ہو جاتا ہے. کیا بات. آپ کا نام ختم ہو جاتا ہے جس وقت آپ کے بارے میں کہا جاتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون. اس کے بعد آپ کو میت کہا جاتا ہے، اور جلدی جلدی آپ کو دفنانے کا انتظام یا جو بھی آپ کا کریا کرم ہوتا ہے، جب جس بھی مذہب سے آپ تعلق رکھتے ہیں، وہ کیا جاتا ہے. اس کے بعد جب گھر واپس آتے ہیں تو چند لوگ روتے ہیں. اگلا دن چڑھتا ہے، آپ کے بچے ذکر کرتے ہیں آپ کا، ساتھ ساتھ ہلکا سا مسکراتے ہیں. 2 دن گزرتے ہیں، سوئم ہو جاتا ہے، پھر وہ اپنی زندگیوں میں دوبارہ سے جاتے ہیں. ان سے لوگ پرسہ بھی دیتے ہیں، پرسہ ان کا لیتے ہیں کہ 4-5 دن بعد زندگی نارمل ہونے لگتی ہے. انہیں اس بات کا یقین ہونے لگتا ہے کہ اب آپ نہیں ہیں، اور پھر اب تیرا ذکر بھی شاید ہی غزل میں آئے، اور سے اور ہوئے درد کے عنواں جانا. پھر 1 سال گزرتا ہے اور وہی دن آتا ہے، قبر پہ جایا جاتا ہے، برسی منائی جاتی ہے. پھر کافی سال گزرنے کے بعد بس یہ صرف 1 سال کی ایکسرسائز رہ جاتی ہے. آپ سوچئے وہ زندگی جسے آپ اتنی مشکل سے گزارتے ہیں، وہ گھر جسے آپ اتنی مشکل سے بناتے ہیں، اس میں کوئی اور رہتا ہے. وہ گاڑی جو آپ بڑے چاؤ سے خریدتے ہیں، وہ آپ کے ساتھ دفن نہیں ہوتی. آپ کے ساتھ کیا جاتا ہے؟ آپ بھی نہیں جاتے، روح بھی نہیں جاتی. روح کو بھی قبض کر لیا جاتا ہے، آپ تو مٹی میں ملا دیے جاتے ہیں. تو پھر آپ کے ساتھ جاتا کیا ہے؟ عمل. کیونکہ عمل کبھی بھی ختم نہیں ہوتا.